بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس موضوع پر ہم اپنا پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں قسط وار۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ بتائیں گے کہ اعراب کون تھے۔ جب تک اعراب کو نہیں سمجھا جاتا اس وقت تک اس ساری تحریک کو سمجھا نہیں جا سکتا جو ان کے ذریعے سے برپا ہوئی۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو قسط ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو سمجھے بغیر اس اس میں جو اعراب کا تعارف کرایا جائے گا اس کو جانے بغیر اس سارے پروجیکٹ کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے اس کا ہم تعارف شروع کرتے ہیں کہ اعراب کون تھے۔ قرآن مجید نے بھی ان کا تعارف کرایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے ذریعے سے کیا فتنے پیدا ہوں گے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہ فتنے پیدا کر لیں تو مسلمانوں کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے۔ سورہ حجرات میں یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے ان تمام باتوں کو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عرب کے اندر جو عرب قبائل کی تقسیم تھی، ایک تقسیم تو نسلی اعتبار سے تھی کہ عدنانی قبائل تھے اور قحطانی قبائل تھے۔ قحطانی یمن کے قبائل تھے، عدنانی حجاز کے قبائل تھے۔ اور جو عدنانی قبائل تھے یہ ان کے اندر بھی رقابت پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو عدنانی قبائل تھے پھر ان میں ایک تقسیم تھی، ان میں ربیعہ اور مضر کے قبائل تھے۔ یہ جو ربیعہ قبائل تھے یہ زیادہ تر جو تھے وہ غیر متمدن یا بدوی قبائل تھے، اور جو مضر قبائل تھے یہ زیادہ تر حضری یا سویلائزڈ یا متمدن قبائل تھے۔ تو مضر جو قبائل تھے ان کی جو قیادت تھی وہ قریش کے پاس تھی۔ قریش ان میں سب سے بڑا اور سب سے نمایاں، سب سے زیادہ قابل احترام قبیلہ مانا جاتا تھا۔ اور ربیعہ قبائل کے اندر جو بنو تمیم تھے وہ سب سے زیادہ نمایاں تھے، اور قبائل بھی تھے جو بڑے تھے اور نمایاں تھے، لیکن بنو تمیم ان میں خاص طور پر سب سے نمایاں تھا۔ تو یہ جو اسی طرح جو قحطانی قبائل تھے ان میں سے بھی کچھ بدوی قبائل تھے، جیسے قبیلہ طے ہے وہ بدوی قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں نسلی اعتبار کی بجائے فی الحال سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ عربوں کے اوپر، یعنی کچھ عرب جو تھے وہ سویلائزڈ تھے اور کچھ ان سویلائزڈ تھے، کچھ بدوی تھے، کچھ حضری تھے۔ تو عدنانی قبائل میں سے جو ربیعہ قبائل تھے وہ بدوی تھے، اور زیادہ تر خوارج بھی انہی میں سے نکلے۔ ان کی عادات کیا تھیں اب یہ دیکھیے۔ انہوں نے قتل و غارت مچا رکھی تھی عرب کے اندر، ڈاکہ زنی اور اغوا کاری، یہ ان کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ قریش نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ یہ تاریخی حوالہ میں یہاں پہ دے رہا ہوں اس بات کا کہ قتل و غارت اور اغوا کاری عرب کے اندر عام تھی۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی نعمت بتا رہا ہے کہ ان کو قریش ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کا متولی اور کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے یہ عزت اور احترام حاصل تھا کہ ان کو کوئی اغوا نہیں کرتا تھا، ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر یہ حالات چل رہے تھے، اور یہی بدوی قبائل تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اس سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر قریش کو یہ اپنی نعمت یاد کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ تو یہ وہی خوف تھا جو ان بدوی قبائل میں پھیلا رکھا تھا، اور یہی بدوی قبائل تھے کہ جو اپنی دیہاتی زندگی اور اپنی جفا کشی پر فخر بھی کرتے تھے، اپنی قتل و غارت پر بھی فخر کرتے تھے، اپنی ڈاکہ زنی پر بھی فخر کرتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج بھی انہی کے ہاں تھا۔ بنو تمیم خاص طور پر ان کے ہاں یہ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ تو ایک شاعر ہے کتامی تغلبی، اس کا ایک قصیدہ ہے جس میں وہ یہ بات اپنی بدوی زندگی پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جسے تمدنی زندگی پسند آتی ہو وہ اس بندے کو چھوڑ دو۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تو ہمیں کس قسم کا بدوی سمجھتا ہے جو اپنے دروازے پر گدھے کے بچے باندھتا ہو؟ ان سے ہماری کوئی گفتگو نہیں۔ ہمارے یہاں تو سخت لچکدار نیزے اور حسین حسین گھوڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ گھوڑے لوگوں کی کسی جماعت پر لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں وہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں وہاں لوٹ مار کرنا اگر مشکل ہو جائے تو وہ ضباب کے پڑوسیوں پر اور خود ضبہ پر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بات تو یہ ہے کہ جس کا وقت قریب آ گیا تو وہ قریب آ ہی گیا، اب اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اور کبھی کبھی
اپنے بھائی بکر پر بھی ہم لوٹ مار کر لیتے ہیں جب اپنے بھائی کے سوا ہمیں کوئی دوسرا قبیلہ نہ ملتا ہو۔ تو یہ ہے ان کی عادات۔ تو اس وجہ سے یہ خود غرض ہو گئے تھے، اجٹ تھے، جفا کش تھے، آزاد منش تھے اور انارکی پسند تھے۔ یہ نظم اجتماعی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں ان بدوی قبائل میں سے جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اور وہ زکوٰۃ کو ٹیکس یا خراج کی نوعیت کی چیز سمجھتے تھے کہ ہمیں زکوٰۃ ہم دیں گے تو گویا ہم ٹیکس اور خراج دے رہے ہیں، وہ اس کی دینی حیثیت کو جاننے کے باوجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ قرہ بن حبیرہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمرو، عرب لوگ خوشی سے یہ ٹیکس نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر تم انہیں اس سے معاف کر دو اور ان کے مال ان سے نہ لو تو وہ تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ نہ مانا تو عرب لوگ تمہارے جھنڈے کے نیچے کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس نے ایک بدوی ذہن سے ایک بات پیش کی۔ اسی وجہ سے ان کے اندر چونکہ ان کی حالات میں سکون نہیں تھا تو اسی وجہ سے ان میں سطحیت پائی جاتی تھی، یہ گہرے غور و فکر کے قابل نہیں رہے تھے، اور یہی سطحیت پسندی جب یہ بعد میں علم کی طرف متوجہ ہوئے، دین کا علم حاصل کرنے کی طرف یہ جب آئے ہیں تو یہی سطحیت پسندی ان کے اندر حرفیت پسندی کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ لٹرلسٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے قرآن فہمی کے عجیب عجیب نمونے ان کے ہاں سامنے آتے ہیں، تو وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ قبیلہ طے بھی ایک بدوی قبیلہ تھا جو ڈاکہ زنی پر کے عادی تھے، اس پہ فخر بھی کرتے تھے۔ ان کے سردار تھے عدی بن حاتم، جو کہ حاتم طائی جو مشہور ہیں ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کی تفسیری روایت میں ان کا قصہ بھی منقول ہے کہ روزوں کے اوقات کے بیان کے بارے میں کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ الخیط الابیض اور الخیط الاسود، کہ کھانا پینا تب تک ہو سکتا ہے جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ نظر نہ آنے لگے، تو وہ اس کو انہوں نے مجازی معنوں میں لینے کی بجائے لٹرل میننگ میں لے لیا، اور ایک سفید اور کالا دھاگا اپنے تکیے پر رکھ دیا کہ ہم یہ کہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہوگا تو پھر روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ اس قسم کے مسائل تھے کہ یہ لٹرلسٹ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہر اس سنت کا بھی انکار کیا جو ان کے فہم قرآن کے خلاف پڑتی تھی۔ چنانچہ وہ شادی شدہ زانی کے رجم کے بھی خلاف تھے کہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، موزوں پر مسح کے بھی خلاف تھے کہ قرآن تو پاؤں دھونے کا کہتا ہے تو موزوں پر مسح کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کو بھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ نیز ہر چھوٹی بڑی چوری پر ہاتھ کاٹنے کے قائل تھے کہ اگر قرآن مجید نے کہہ دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو ہر چوری کرنے والا چور ہے، تو ہر چوری پر اس کا ہاتھ کسی کا بھی کاٹا جا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بنا پر ان کے اندر اس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت زیادہ شیلو مائنڈڈ لوگ تھے، اور چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا، کمپلیکیشنز کو سمجھنا، کمپلیکس تھنکنگ، یہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں۔ تو قرآن مجید میں ان کا ذکر عراب یا بدو یا دیہاتی کے عراب کے نام سے ہوتا ہے، جس کا مطلب بدو یا دیہاتی ہے۔ سورہ حجرات میں خاص طور پر ان کو موضوع بنایا گیا ہے جو ان کی خصلتوں کا ایک جامع نقشہ پیش کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں فتنے برپا ہوں گے اور مسلمانوں کو پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات کے بیان میں ان کے ذوم خود راستی، یعنی میں ٹھیک ہوں، سیلف رائچیسنس اور احساس برتری، بد لحاظی، دشنام بازی، تہمت ترازی، افواہ سازی اور دین کی روح اور اس سے حدود سے نا آشنائی کے خصائص نمایاں ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا، یہ جو میں نے چند الفاظ بولے ہیں یہ سورہ حجرات میں ان کے بارے میں ان کے جو خصائص بیان ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ پھر اگر آپ اس ساری تحریک کو دیکھیں جو حضرت عثمان کے دور سے لے کر جو ہے وہ آگے تک چلی ہے، تو اس میں ان کی یہ تمام جو خصائص ہیں، یعنی خود راستی، سیلف رائچیسنس کہ ہم حق پر ہیں، احساس برتری کہ دوسرے ہم سے کمتر ہیں نسل کے لحاظ سے بھی، اور بد لحاظی
یہ بڑے سے بڑے کے آگے بد لہجی سے بات کرتے تھے، دشنام بازی، یہ سب و شتم، برا بھلا کہنا، یہ ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ تہمت ترازی، کسی پر بھی تہمت لگا دیتے تھے، بڑی سے بڑی کفر کی تہمت لگائی حضرت علی پر، کرپشن کی تہمت لگائی حضرت عثمان پر، اور اس طرح ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ افواہ سازی تھی، جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے، اور دین کی روح اور اس سے ناآشنائی تھی۔ تو یہ سب چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ اپنی رائے کو رسول اللہ کی رائے پر ترجیح دینے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے تھے۔ سورہ حجرات میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو یہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو۔ تو یہ انہی بدوؤں کے بارے میں تھی جنہوں نے مدینہ وزٹ کیا تھا، تو یہ اپنی رسول اللہ ایک بات کرتے تھے تو اس سے بڑھ کر اپنی بات کر دیتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول کی بات کے اوپر اپنی بات مت رکھو۔ پھر یہ اسلام قبول کرنے کو سیاسی وابستگی کے مترادف سمجھتے تھے، اور احسان جتاتے تھے کہ ایمان لا کر انہوں نے رسول اللہ کی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے انہیں خصوصی پروٹوکول ملنا چاہیے، اور جس کے لیے وہ بے وقت رسول اللہ سے ملاقات کا مطالبہ لے کر ازواج مطہرات کے گھروں کے سب باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے تھے۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان میں سے کچھ ہیں اے پیغمبر جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہی لوگ تھے۔ اپنے حریف قبائل سے اپنے پرانے حساب چکتا کرنے کے لیے یہ لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو اپنے حریفوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اسی سورہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور تم یہ بات بھی اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے، لہٰذا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنی رائیوں پر اصرار کرو۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتا، یعنی رسول اللہ اگر تمہاری بات مان لیا کرتے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے۔ مگر اللہ نے تمہارے آگے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا، اور کفر اور فسق اور پیغمبر کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ یہی لوگ راست رو ہیں کہ اس نعمت سے بہریاب ہیں۔ تو یہ فاسق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کا نام دے رہا ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے یہ ساری سورہ۔ تو اس لیے جو نظم کلام کی روح سے یہی لوگ ہیں جن کا ذکر پیچھے سورہ کے شروع سے سٹارٹ ہوا ہے اور سورہ کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے بتاتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود اللہ۔ تو اسی آیت کے اسی سورہ کے آخر میں پھر ان کا نام بھی لیا گیا، ان کے طبقے کا نام بھی لیا گیا ہے کہ یہی اعراب ہیں جن کے بارے میں یہ ساری سورہ جو بیان ہوئی ہے۔ یہی خصلت تھی ان کی، یہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف بھڑکانے کی، جس نے پھر جنگ جمل بھی کرائی، پھر جنگ صفین میں بھی لے گئے۔ تو یہ جو تھی ان کی یہ خصلت ہے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ لڑانے کی، پروپیگنڈا کے ذریعے سے جھوٹے الزامات لگا کر، پروپیگنڈا کی فضا، ایک پوسٹ ٹروتھ کی فضا قائم کر کے۔ تو یہی وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کے اندر وہ فتنے برپا کیے، جس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کی تھی۔ تو یہ وہ اشارہ ہے مستقبل میں، ایک اشارہ ہے مستقبل میں ان کی طرف سے پیش آنے والے فتنوں کا۔ ان کے دعوی ایمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ جو بدوی ہیں یہ لوگ صرف تسلیم ہوئے ہیں، ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدوی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے۔
ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ آیت آگے چلتی ہے، تو ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمان کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھی ان کے حالات کہ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم نے احسان نہیں کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ توبہ اور سورہ فتح میں بھی ان کا کردار زیر بحث آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے سخت بدخواہ تھے اور انہوں نے منافقت اختیار کر لی تھی تاکہ سیاسی فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی خاطر جنگ کے خطرے میں پڑنے سے گریز کرتے تھے اور عذر خواہی کر کے جان چھڑاتے تھے۔ اب یہ جو ان کی عادات ہیں کہ یہ عذر خواہی کر کے جان چھڑاتے تھے اور مسلمانوں کی خاطر جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی خصلت کنسسٹنٹلی برقرار رہی ہے اس تمام تحریک میں، جس میں یہ عین وقت پر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ پہلے جنگ کی بہت بات کرتے تھے، جب مسلمانوں میں خانہ جنگی سٹارٹ ہوئی تو یہ جنگ کی بہت بات کرتے تھے، لیکن جب جنگ شروع ہوتی تھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ بار بار یہی کرتے تھے، تو کوفہ کے بارے میں مشہور بھی ہو گیا، کبھی کوفی بے اعتبار لوگ ہیں، یہ جنگ کے لیے بلاتے ہیں جنگ میں لیکن شریک نہیں ہوتے، عین وقت پہ واپس بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو تھی عادت، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے، ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی، اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ پیچھے بیٹھ جاتے تھے، یہی ان کا جو وتیرہ تھا مستقل رہا۔ پھر ایک اور آیت میں ان کی اسی روش کا ذکر ہے کہ تم لوگ غزوہ، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 اور 97 ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ غزوہ تبوک کے سفر سے ان کی طرف پلٹو گے، وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تم ان سے صرف نظر کرو، ان سے صرف صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہیں، اور ان کے بدلے میں اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بد عہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے وہ ان کے عادات و خصائل۔ بئر معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ انہی بدویوں کا برپا کیا ہوا تھا، اس کے اندر بنو سلیم شامل تھے جو ربیعہ ہی کی ایک شاخ تھی، انہوں نے 70 صحابہ کو اس میں شہید کیا تھا۔
وہ دھوکے سے لے گئے تھے اور شہید کر دیا تھا۔ یہ اعراب مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حولکم من الاعراب منافقون، تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ البتہ ان میں کچھ مخلص مسلمان بھی تھے، اور وہ ایسے اسلام پر قائم رہے کہ جب ان کی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کیا تو انہوں نے اپنے قبائل کا ساتھ نہیں دیا اور دین پر جمے رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہی اعراب نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کیا تھا، اور پھر اپنے نبی کھڑے کر لیے تھے، اور ان میں سے کچھ نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح قریشی نبی کے ذریعے سے قریش کی سیادت پورے جزیرہ نمایاں عرب پر قائم ہو گئی ہے، وہ بھی اپنے قبائلی نبیوں کے ذریعے سے اپنی سلطنتیں قائم کریں۔ تو مسلمہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا وہ ربیہ ہی کی ایک شاخ بنو حنیفہ سے تھا۔ اسی طرح اس نے رسول اللہ کو خط لکھا جس میں اپنے دعوی رسالت کے ذکر کے بعد آپ سے جزیرہ نمایاں عرب کے نصف علاقے پر حق حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس کے پیروکار برملا کہتے تھے کہ ان کے جھوٹے نبی قریش کے سچے نبی سے بہتر ہیں۔ مسلمہ کا ایک پیروکار تھا، اس کا یہ مقولہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، تاریخ طبری میں جلد 3 اور صفحہ 286 پر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ وہ مسلمہ سے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے اور محمد سچے ہیں، لیکن ربیہ کا جھوٹا نبی ہمیں مضر کے سچے نبی سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت بکر کی قیادت میں مسلمانوں نے انہیں دوبارہ زیر کیا تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا، تاہم ان کی خصلتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بدوی اپنے قبائل، اپنے سرداروں کے بھی خلاف ہو جایا کرتے تھے۔ جب ایسا ہوتا تھا تو سردار کو اپنی سرداری چھوڑنی پڑتی تھی۔ یہ لوگ محض قریش کے خلاف نہیں تھے بلکہ موروثی سرداری کے بھی خلاف تھے۔ یہ اپنے سردار خود چنتے تھے اور خود انہیں معزول کرتے تھے، اس میں جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی جتھا بندی کر لیتے تھے۔ یہ اپنی سرشت میں انارکی پسند تھے۔ ان کی یہی آزاد منشی کوفہ میں ظاہر ہوئی جب انہوں نے بار بار اپنے گورنر تبدیل کروانے کا مطالبہ کیا۔ اب ایک نظم اجتماعی بن گیا تھا، تو چونکہ ان کی عادت تھی اپنے سردار بدلتے رہتے تھے، تو انہوں نے اب یہ کیا کہ اب گورنر بن گیا تھا ایک، تو اس کو بار بار بدلنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب یہ صرف کوفہ میں ہی ہوتا تھا، تو وہ بار بار کہتے تھے ہمارا گورنر بدلا جائے۔ بڑے بڑے صحابی ان کے ہاں رہے، ان سب کو گورنر کے طور پر صحابی یہاں رہے، ان سب کو انہوں نے معزول کروایا اور ان کے خلاف جھوٹی شکایات پیش کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی یہ روش پھر خلیفہ کو معزول کرانے تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ ہم گورنر تو تبدیل کراتے تھے، وہ مطالبہ ہمارا مانا جاتا تھا، اب ہم خلیفہ کو تبدیل کرانے کے لیے آگے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کو خلافت چھوڑنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے ہم اپنی مرضی سے خلیفہ کو منتخب بھی کیا، اور انہوں نے حضرت علی کو خلافت کی کرسی پہ بٹھایا، اور پھر ان کو بھی معزول کرنے کی کوشش کی، ان پہ بھی الزامات لگائے، اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ امویوں کے درمیان امویوں کے لیے مسلسل درد سر بنے رہے، اور ان کی بڑی تعداد عرب کے علاقوں کے گرد نواح میں بستی تھی۔ جو کوفہ اور بصرہ ہیں، یہی انہی علاقوں کے ارد گرد یہ لوگ رہا کرتے تھے، ربیہ قبائل۔ تو جب کوفہ اور بصرہ بسائے گئے تو حضرت عمر کے عہد میں جب یہ بسائے گئے تو ان لوگوں کو یہاں بسا دیا گیا، اور بھی لوگ یہاں پہ آ کے بسے، لیکن ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ بسی، اور پھر یہی شہر ان کے لیے ان کی تحریکوں کے گڑھ بنے تھے۔ اور آپ کون تھے، اس پر ہم مزید ایک ویڈیو مزید بھی بنائیں گے۔